عشق کسی کے بھی دل میں پہنچی تھا، اسے بڑا عشق تھا حضور سے، بغداد کی زمین کا رہنے والا تھا، اس نے روز ایک ایک آنا بچایا، جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ شریف کو روانہ ہو جائے گا۔ برسوں کی محنتوں کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہوئے جس سے سواری خریدی، زاد راہ کا انتظام کیا، کچھ پیسے تھے، پھر جب حج کا ارادہ کیا، کتنے اچھے لوگ تھے، عالموں سے مشورہ لیتے تھے، آج تو مولوی مشورہ دے تو کہتا چپ رہو تمہیں پتا کیا دنیا میں کیا رہا، یہ کہہ کہ مولویوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خدا کی قسم جتنا یہ جانتے ہیں اتنا سائنسداں بھی نہیں جانتے۔ ہاں یہ مصطفیٰ کے وارث ہے، یہ مصطفیٰ کے وارث ہے۔ تو حج جانے لگا، اس نے لوگوں کو دعوت کے طور پہ بلایا، ہوتا نا جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دوستو احباب کی دعوت کرتا، اس نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، حج کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں، تھوڑا سا ایک کام کہ کل جاتے جاتے نا لوگوں سے معافی مانگ جائے، اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوگا تو حضور ناراض ہو جائے۔ کبھی ہمیں خیال آیا ہم حج کو جا رہے ہیں، ماں کی خیریت پوچھی کہ نہیں پوچھی، بندہ عمرے کے چکر میں چکر لگا رہا ہے، ماں کو 10 روپے کی دوا دلانے کی توفیق ہے، تمہیں کیا لگتا حضور ایسے عمرے کو قبول کریں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج بیٹا ماں کے 10 روپے کی دوا دلاتے وقت ماتھے پہ کتنی لکیریں ڈال کے کہتا کتنے خرچے اٹھاؤں، ہر سال عمرے کو جانے والے ماں باپ کو دوا نہ دلانے والے، سچ بتا تو عمرہ کرنے کیوں گیا تھا؟ صرف اس لیے تاکہ دنیا تجھے کہے یہ وہ ہے جس کا مہینہ مدینے میں گزرتا ہے، دنیا کے نام و نمود کے لیے، دنیا میں تو اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی کسی کا دل دکھا کے نہ جا، دل دکھا کے نہ جا۔ وہ کہنے لگے سن کہاں جا رہا ہے؟ کہا حج کے لیے۔ کہا صبح سب سے پہلے معافی مانگ لینا، کہیں کسی کو انجانے میں تجھ سے تکلیف نہ پہنچی۔ صبح اٹھا، سب کے دروازے پہ گیا، شہر کے باہر معافی مانگتے مانگتے ایک دروازے پہ پہنچ گیا، کھٹکھٹایا، کون؟ کہنے لگا میں، اپنا نام بتایا اس نے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا مدینہ شریف جا رہا تھا، بس معافی مانگنے آیا ہوں، کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو یہ سن کے آپ کہنے لگے کیا ہوا مردوں کو؟ تو اس نے کہا یہ نہ پوچھ، تیرے سوال کا جواب مل گیا، چلا جا۔ وہ واپس پلٹا نا تو اسے گوشت کی خوشبو آئی، واپس آیا، کہنے لگا تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ اللہ تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ خاتون کی اندر سے آواز آئی ہو جانے والے یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے۔ اللہ اکبر، بس وہیں اس حاجی کا دماغ ہو گیا، کہنے لگا کلمہ حضور کا پڑھتی ہو؟ کہا ہاں۔ مسلمان ہو؟ ہاں۔ کہا پھر جب شریعت ایک ہے تو پھر حکم ایک کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ، واپس چلا جا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح آخر اس میں کیا راز ہے؟ خاتون کہنے لگی سن، یہ جو گوشت بن رہا ہے نا یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور شریعت میں کسی کو بلا عذر کے مردار کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پہ بنائی ہو تو پھر مردار کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے، اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ وہ آنے والے مسافر، میری گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، بیٹیوں کی جب حالت ایسی ہوئی مجھے لگا کہ انتقال کر جائیں گی، تو میں گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی، ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر کا جب کچھ ہمت نہ ہوئی میں نے ایک جانور مرا ہوا دیکھا، اس کا گوشت لے کر کے
کے آ گئی تاکہ پھلا کر کے بچیوں کی جان بچا سکوں. اللہ اکبر. اتنا سنا ہے اس آنے والے نے اتنا سنا, آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. جب واپس جانے لگا اندر سے خاتون کی آواز آئی, کہا جب مدینے پہنچے تو ہمارے نانا سے جا کے سلام کہہ دینا. جب لفظ نانا سنا ہے پیر رک گئے جانے والے کے. اس نے ارادہ ترک کیا جانے کا, اپنے گھر آیا, آنکھ میں آنسو بھرے. جتنا زیادہ راہ تھا سارا بیچ دیا, جو سواری تھی وہ بھی بیچ دی. سارا پیسہ لے کر کے صبح کی سیدوں کی چوکھٹ پہ آیا اور آنے کے بعد دستک دی. دروازہ کھلا, چپکے سے ہاتھ بڑھایا, کہتا سیدہ یہ تحفہ قبول کر لو. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جو حج کو جا رہا تھا وہ پیسہ لے کر کے آ گیا ہوں. سیدہ نے کہا تھا کہ حج کو نہیں جائے گا. اس نے رو کے کہا تھا سیدہ اگر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مدینے گیا اور جا کے سلام کر دیا اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے, مجھے تیرے سلام کی ضرورت لگی ہے, تو پھر منہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ کہ زندگی رہے گی تو حاضری پھر ہو جائے گی. تحفہ قبول کر لے. اگر تحفہ قبول ہو گیا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ اکبر. کسی کا دل دکھا کے نہ جا, دکھا کے نہ جا, توفیق دے تو اپنی معافی مانگ کے جا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے واپس آ گیا. گھر آیا, بیوی کہنے لگی سرتاج تم نے ستم کر دیا. کہا کیوں؟ کہا وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے چاہتے چاہتے جان بوجھ کے سفر ختم کیا. پوری کہانی بیوی کو بتا دی, لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا, محلے والوں کو کیا بتاتا. راز تھا مصطفیٰ کی بیٹی کا. کس سے کھولتا, کسے بتاتا کہ میں نے حضور کی بیٹی کو اپنا پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا, چپ ہو کے بیٹھ گیا. بچے گھر سے نکلتے لوگ کہتے تیرا باپ بڑا کمینہ ہے. وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے, اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا. محلے میں لوگ تانے دینے لگے, اس نے مارے غیرت کے دروازہ بند کر دیا. جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا. اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے. ہاں, جب آنے کی رات آئی نا واپس, جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے حضرت چلیں شاپنگ کر لیں, کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پہ. آپ کہنے لگے جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے خرید لو. ہاں, بختیار کا اپنا ماننا یہ ہے یہ آج آخری رات ہے, کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا. خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. یہ کہہ کر حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے. رات کے دوپہر 2 حصے گزر گئے. آپ فرماتے کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے. کہ اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے؟ ایک کہنے لگا 2 لاکھ لوگ آئے. اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے. اللہ اکبر. نے کہا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میرے دل میں حسرت جاتی ہے. ایسا کون ہے جو چل کے مدینے تک نہ آیا, جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا, اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ نے 2 لوگوں کا حج قبول کر لیا. اٹھے فرشتوں کے پاس گئے, اس کا پتہ بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا بغداد میں جا کر کے شہر کے قریب فلاں بستی میں رہتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہنے لگے چلے گھر. آپ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا, رب کے محبوب بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا. آپ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا. آپ نے جا کے نام بتایا, اس نام کا کوئی شخص آپ کی بستی میں ہے. لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے. تو آپ اس سے ملو گے, اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اتنا سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا. اسے گالی نہ دو. کہا جی گالی کی نہیں, یہ وہ بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود نہ گیا. اسے گالی نہ دے تو کیا کہے؟ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو, مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے دروازے پہ گئے. دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی. کون؟ کہا دروازہ کھولو تم سے ملنے آیا ہوں. رونے کی اندر سے آواز آئی. اس جانے والے حاجی نے کہا تھا کہ محترم دروازہ نہیں کھول سکتا, اگر
दरवाजा खोलूंगा। बस्ती वाले ताने देते हैं, मेरे बच्चों को गांव वाले गाली देते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है। आने वाले ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है, तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ, इतना सुनना था। उसने कहा हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। आपने कहा वादा करता हूँ अकेला आऊंगा, कोई और नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जैसी आपके कहने पर दरवाजा खोला गया, आप अंदर गए, उसके कदम चूमना चाहते थे और यार चीख निकल गई, कहने लगा हजरत मैं पापी हूँ, लोग कहते हैं आप मेरा कदम क्यों चूम रहे हैं, इतना सुनना था। बख्तियार काकी कहते हैं बता तो सही कौन सी नेकी करके घर में बैठा है, कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है, इतना सुनना था। चीख निकल जाती है, रो के कहता हजरत जी ये बात दोबारा मत कह देना, अभी तो गांव वाले गाली दे रहे हैं, फिर घर में आके मारेंगे, ये कैसी बात आपने कर दी है। आप फरमाते हैं सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है, इतना सुनना था। रो के कहता हजरत वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को ये बात न बताना कि अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। उसने कसम देकर के वापस किया, मगर ख्याल था या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज को भी नहीं गया, मेरे बदले में, मेरे सदक़े में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आते हैं। अजीब मंजर था, एक बादल मदीने की जमीन से उठा और गुलाम के आंगन में बरसा और नूर की बरसात में जो चांद चमका था, दुनिया अब्दुल्ला का लाडला कहती है, फातिमा का बाबा कहती है, जैसी वो चांदनी छटी है, हुजूर का जलवा सामने था। गुलाम बिस्तर से उठा, कदम पकड़े, मदीने वाले आने की सहमत कैसे की है, हुजूर इशारा कर देते, मैं उड़ के आ जाता। मुस्तफा फरमाते हैं तूने हज जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पे लौटा दिया।